السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ مؤذن کی فضیلت۔ آج کے ہم اس درس میں اذان دینے والے مؤذن کی فضیلت کو ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤذنون اطول اعناقا یوم القیامہ۔ صحیح مسلم۔ قیامت کے دن سب سے لمبی گردنیں مؤذنوں کی ہوں گی، یعنی مرتبے کے لحاظ سے وہ سب سے زیادہ اونچے ہوں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ آذان کہنے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کیا اجر ہے، پھر اس کے لیے قرآن دازی کے سوا کوئی چارہ باقی نہ رہتا تو وہ ضرور قرآن دازی کرتے۔ صحیح بخاری۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مؤذن کو بلند آواز سے آذان کہنے کی وجہ سے بخش دیا جاتا ہے، اور جو بھی تر یا خشک چیز اس کی آواز سنتی ہے وہ اس کی تصدیق کرے گی، یعنی گواہی دے گی، اور اس کے لیے ان لوگوں کے ثواب کے برابر ثواب ہے جو اس کی آذان پر نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن کے لیے دعا کرتے ہوئے فرمایا، امام ضامن اور ذمہ دار ہے، اور مؤذن امین اور قابل اعتماد ہے۔ اے اللہ، اماموں کو صحیح علم و عمل کی ہدایت دے اور مؤذنوں کی بخشش فرما۔ سنن ترمذی۔ اور مؤذن کی فضیلت بیان کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کا رب بکریوں کے اس چرواہے سے خوش ہوتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر آذان کہتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، میرے اس بندے کو دیکھو، مجھ سے ڈر کر آذان کہہ رہا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے، میں نے اسے بخش دیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا۔ سنن نسائی۔ ہم اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان فضیلتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔